چھپا ہوا خزانہ۔ اس خزانے کی کہانی کچھ 100 سال پرانی ہے۔ جب یہاں کے لوگوں میں ایک امیر آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام راشد احمد تھا، جو اپنے شہر میں مشہور تھا اپنی امیر زندگی کے لیے۔ لیکن اس کی زندگی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جو کسی کو معلوم نہیں تھا۔ راشد احمد نے اپنی آخری سانس تک اپنے خزانے کا راز کسی کو نہیں شیئر کیا تھا۔ اس نے اپنے خزانے کو ایک پرانی حویلی کے اندر چھپا دیا تھا، جسے کوئی بھی آسانی سے نہیں ڈھونڈ سکتا تھا۔ وہ حویلی ایسی بنائی گئی تھی کہ اس کے اندر کا راز صرف وہی سمجھ سکتا تھا جسے راشد احمد خود چنے گا۔ ہر کوئی اس خزانے کے پیچھے دوڑتا تھا، لیکن کسی کو بھی کامیابی نہیں ملتی تھی۔ شہر کے لوگ اس حویلی کو ایک راز بھرا مکان مانتے تھے اور کچھ لوگ اسے بھوت بنگلہ بھی کہتے تھے۔ لیکن اس گاؤں کے رہنے والے ہمیشہ اس حویلی کو ایک انمول گہنے کی طرح دیکھتے تھے۔ ایک دن راشد احمد کی وفات ہو گئی اور اس کے وارث کسی اور شہر میں چلے گئے۔ اس خبر نے پورے گاؤں میں ہلچل مچا دی اور لوگ سوچ رہے تھے کہ اب ان کا موقع آیا ہے خزانے کو ڈھونڈنے کا۔ بچوں سے لے کر بزرگوں تک سب نے سوچا کہ اب اس خزانے کا راز کھلے گا۔ ہر کوئی اپنے طریقے سے تلاش میں لگ گیا۔ کچھ لوگ نئے تجاویز دینے لگے اور کچھ لوگ پرانی روایتوں کو یاد کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی اصلی راز تک نہ پہنچ سکا۔ اس دن سے شروع ہوئی تلاش میں 1 سال بیت گیا، لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ خزانے کا راز اب تک چھپا ہوا تھا۔ حویلی کے اندر کے کمرے کسی کو نظر نہیں آئے اور ہر کسی کی کوشش بیکار گئی۔ پھر ایک دن اس گاؤں میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت نے اپنے چھوٹے پوتے کو لے کر حویلی کی طرف رخ کیا۔ ان کا نام نفیسہ بیگم تھا۔ نفیسہ بیگم نے سنا تھا کہ ان کے بزرگوں نے ایک زمانے میں راشد احمد کے ساتھ مل کے کام کیا تھا۔ انہوں نے سوچا شاید ان کے بزرگوں کی کچھ یادگار چیز مل جائے جو انہیں اس خزانے کے راز تک پہنچا دے۔ نفیسہ بیگم نے اپنے پوتے کو ساتھ لے کر حویلی کے اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے دھیرے سے ہر کمرے کو دیکھا، ہر کونے میں نظر ڈالی، لیکن کچھ نہیں ملا۔ تھک کر بیٹھنے کے بعد نفیسہ بیگم کی نظر ایک پرانی تصویر پر گئی جو حویلی کے ایک کمرے میں لگی ہوئی تھی۔ تصویر پر راشد احمد اپنے بزرگوں کے ساتھ دکھائی دیے اور ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتھر تھا۔ نفیسہ بیگم نے سمجھا کہ شاید اس پتھر کا کچھ خاص مقصد ہو۔ اس نے اپنے پوتے کو کہا، بیٹا ہمیں یہ پتھر ڈھونڈنا ہوگا، شاید اسی میں خزانے کا راز چھپا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کی نظر ایک پرانی الماری کے نیچے ایک چھوٹے سے پتھر پر پڑی۔ نفیسہ بیگم نے اس پتھر کو اٹھایا اور دیکھا کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا نوٹ تھا جس میں لکھا ہوا تھا اس خزانے کا اصلی راز۔ اس میں لکھا تھا کہ یہ پتھر جسے بھی ملے گا وہی اس حویلی کا مالک بنے گا۔ پورے گاؤں میں دھمال مچا دیا۔ نفیسہ بیگم اور ان کے پوتے نے حویلی کے مالک بننے کا اعزاز حاصل کیا اور اس خزانے کا راز ان کے ہاتھ میں تھا۔ لوگوں نے بھی ان کو دل سے تسلیم کیا اور حویلی میں اب نئی زندگی بس گئی تھی۔ اس کہانی کا مورل یہ تھا کہ اس خزانے کی کہانی نے دکھایا کہ اصلی محنت انسان میں چھپی ہوئی ہوتی ہے اور کبھی کبھی انہیں ڈھونڈنے کے لیے بس ایک چھوٹا سا پتھر ہی کافی ہوتا ہے۔ اس خزانے کا راز اب لوگوں کے بیچ میں ایک نئے سفر کی شروعات تھی، جس میں تھی امید، بھروسہ اور ایک پرانے شہر کی انوکھی کہانی۔